السلام علیکم ناظرین، ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ آپ کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج بھی کچھ عالمی واقعات کے ماہ ہیں اور کچھ تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا۔ اہم چیزیں ہیں، اہم معاملات ہیں۔ ڈیولپنگ اسٹوری چین، پاکستان اور بھارت وہ بھی ہے۔ ڈیولپنگ اسٹوری میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح یہ کہا جا رہا تھا کہ اب وہ جو بات چیت ہو رہی تھی جنرل نریوان کے تھرو اور اس میں جو چین کے کاؤنٹر پارٹ تھے، اور کئی جگہ یہ خبریں بھی آئیں اور میں سن بھی رہا تھا کہ معاملات کول ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، معاملات کول ڈاؤن نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم صحیح کہیں اور ایمانداری سے تو وہ یہ ہے کہ معاملات بڑھ رہے ہیں۔ اور میں ابھی جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں اسی وقت اس پوزیشن یہ ہے کہ چین نے ڈیپ سون کے پر ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، اور اس محاذ کو کھولنے کے بعد بھارت میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے، اور اس محاذ کھلنے کے بعد رابطہ بھی کیا گیا ہے ہمارے سفارتی ذرائع کے مطابق چین سے کہ یہ نیا محاذ کیوں کھولا گیا۔ تو جواب میں چین کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ تمام علاقہ ہے متنازع، جس کے بارے میں ہم آپ کو بارہا کہتے رہے ہیں کہ وہ تمام متنازع علاقے جن پہ کہ ہمارا ماضی میں قبضہ تھا، ہم وہ علاقے واپس لیں گے۔ اس صورتحال کے بعد بھارت میں بہت زیادہ ہائی الرٹ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ ہمارے سفارتی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان علاقوں میں بھارت نے بھی کچھ ہلکی جنگی تیاری کرنے شروع کر دی ہے، اور بڑے پیمانے پہ اپنے ایئر فورس کو الرٹ کرنے کا آرڈر کر دیا ہے، جبکہ اس کے متوازی چین نے بھی اپنی فوجوں کو ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کا آرڈر کر دیا ہے۔ یہ ایک صورتحال جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ڈیل آف سینچری جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت اہم ویڈیو تھی، اور اسی پس منظر میں نے آپ کو کہا کہ ڈیل آف سینچری کے اندر جو دنیا کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوں گے، جس میں بہت سارے معاملات ہیں، لوگوں کی کچھ آبادی کو کنٹرول کرنا، کچھ اور منصوبے وقتاً فوقتاً، وہ ساری اسی ڈیل آف سینچری یا جسے ہم دوسرے الفاظ میں دجالی قوتوں کا ایک عالمی منصوبہ کہتے ہیں، اسی پس منظر میں سارا ایک طرف وہاں چل رہا ہے، اور یہ اسی پس منظر کا دوسرا ہے معاملہ جو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پر اس علاقے میں چل رہا ہے۔ اور اگر اس سب کو آپ صورتحال کو آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر آپ کو حالات کسی بھی طریقے سے نارمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی تجزیہ نگار یا کوئی بھی معاف کیجیے گا خبر رساں ایجنسی یہ کہتی ہے کہ حالات نارمل یا نارملائز کی طرف جا رہے ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ دنیا بڑی جنگوں کی طرف جا رہی ہے، اور یہ بڑی جنگیں کیوں ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا میں بڑی جنگیں جو لوگ کروانے چاہتے ہیں وہ دجالی قوتیں چاہتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ میں مختصراً پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ہر ویڈیو میں اشارہ دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر یہ لوگ جو بڑے لوگ ہیں اس وقت دنیا کو چلانے والے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کمائی ہوئی دولت دوسرے لوگوں پر کیوں خرچ ہو، یعنی اشارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ کی طرف ہے۔ تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں، جس میں پاکستان اور تمام مسلم ممالک ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں کیوں جا رہی ہیں۔ اور اب آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا پہ حکومت کرتے ہیں یا بڑی قوتیں ہیں، وہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے وہ خود از خود اقلیت میں ہوتی جا رہی ہیں۔ برطانیہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، سب جگہ مسلمان آگے آگے آتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اس ملک کے باشندے تھے، ان کے محکموں میں، حتیٰ کہ ان کی پارلیمنٹ میں بھی اب تھرڈ ورلڈ کے لوگ آتے جا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اب سے نہیں، بلکہ یہ اس کے حوالے سے 8-9 سال پہلے ہی معاملہ طے کیے گئے تھے، لیکن انتظار کیا گیا تھا ڈیل آف سینچری کے قرب کا، تاکہ یہ کام اس وقت شروع کیا جائے تاکہ جب یہ کام ہو تو ہم پس منظر میں اپنا دوسرا بڑا قدم بھی اٹھائیں، جس کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اسی پس منظر میں آپ لوگوں نے اپنے آئندہ لاہ عمل کو اور اپنی زندگی کے تمام لاہ عمل کو آپ نے طے کرنا ہے۔ دیکھیے، پاکستان جو ہے نا، عالمی پس منظر کے اندر پاکستان میں، جیسے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے ان تمام صورتحال سے اپنے آپ کو دور نہیں رہ سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے، دوسرا پاکستان سب سے بڑا نیوکلیئر ملک ہے، اور اس اسلامی نیوکلیئر ملک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی ایک بہت اہمیت ہے۔ اسی پس منظر میں جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان واقعات کے میں پاکستان کے حالات اندر کے بھی بڑے خراب ہیں۔
اسلام آباد سے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری نظر ہے یا جو میرے ذرائع ہیں وہ اطلاع دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹینس کی صورتحال ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو عالمی معاملات چل رہے ہیں اور جو چل رہا ہے اپنا ڈیل آف سینچری، اس کے اثرات جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پاکستان پر مرتب ہوں گے، بلکہ ہو رہے ہیں، تو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سندھ کے اندر یہ معاملات کا ہونا، لوگوں کا مارا جانا، بغاوت اٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسی پس منظر میں ہے، اور اسی پس منظر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں شاید کسی بڑی شخصیت کو نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو ایک کنفرم خبر بتا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ حالات کو بہت تیزی سے بھڑکایا جا سکے۔ تو یہ صورتحال جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں سیاستدانوں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کل جو اسمبلی میں ہوا، بلاول صاحب کی اب تقریر سن لیں۔ بلاول صاحب نے کیا کہا ہے، خواجہ آصف صاحب کیا فرماتے رہے ہیں، مجھے حیرت ہوئی۔ میں ان چیزوں پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں آپ کو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ پاکستان کی اسمبلی میں جتنی باتیں کی جاتی ہیں وہ سب ارریلیونٹ ہیں۔ خواجہ آصف، میں بس افسوس ہی کر سکتا ہوں، خواجہ آصف نے اسامہ بن لادن کے مسئلے کے اوپر کہا کہ وہ دہشت گرد تھے، اور جو عمران خان کے تھے، ٹھیک ہے، عمران خان نے اگر شہید کہہ دیا تو کسی پس منظر میں سوچ کر کہا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ کفر کی قوتوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا، تو جو غیر مسلم قوتیں ہیں انہوں نے اس کو دہشت گرد قرار دیا تھا، تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا، غلطی سے کہا، جیسے بھی کیا، لیکن یہ کوئی ایسی بڑا ایشو نہیں تھا کہ جس کو اتنا ایشو بنایا جائے۔ اب وہ ایشو بنا کے اس پہ کئی جگہ سوالات ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو شہید کہہ دیا۔ مجھے حیرت کی بات یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جیسی شخصیت یہ بات کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس گملے سے وہ خود پیداوار ہیں، وہ گملہ خود ہی اسامہ بن لادن کے پیسوں پہ چلتا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کو سب سے بڑے نواز شریف کے فائنینسر خود اسامہ بن لادن صاحب تھے، اور یہ بات مجھے خواجہ خالد نے بتائی تھی، مرحوم نے، اور اس بات کا ایک ثبوت کہ نواز شریف کو پیسے اسامہ بن لادن دیتے تھے، یہ غازی عبدالرشید نے بھی بتائی تھی، جن کو لال مسجد کے اندر شہید کیا گیا تھا۔ یہ بات انہوں نے مجھے بتائی تھی، اور بھی بہت سارے مجھے ذریعوں سے بات پتہ لگی ہے۔ تو اس قسم کی باتیں کرنا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ دیکھیں آپ کے اسمبلی میں، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اسمبلی میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ آپ کے لیڈران ہیں۔ بلاول صاحب نے جو غصہ نکالا ہے، کوئی بات نہیں کی بلاول صاحب نے۔ مجھے حیرت کی بات ہے، مجھے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، جس طریقے سے وہ ہاتھیں ہلا کے بات کر رہے تھے۔ کوئی سن کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی، کسی چیز کے اوپر کوئی بات نہیں کی، سوائے انہوں نے عمران خان کی مخالفت میں بات کی۔ میں عمران خان کا ڈیفینس نہیں کر رہا، عمران خان سے بھی بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان کی غلطیوں کے اسی حالات آج ہو رہے ہیں ان کی پارٹی کے اندر۔ ان کی کچھ نہ سمجھی یا نا عقلی یا حد سے زیادہ لوگوں پر اعتماد کرنا، میں یہاں تعریف نہیں کر رہا ہوں ان کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن جو کچھ ہماری اسمبلی میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ یہ اسمبلی والے کر رہے ہیں، بلاول صاحب اور خواجہ آصف اور مسلم لیگ نون وغیرہ جو سازشیں کر رہے ہیں، ان کو اس سے پتہ لگتا ہے، جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ان کو ان تمام حرکتوں سے آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان کو ملک کے اندر، دنیا کے اندر ہونے والے حالات کا کوئی ادراک نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام جو حالات پاکستان میں خراب کیے جا رہے ہیں اس کے پس پردہ یہ ہیں۔ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی ایسا ہی آ کے اسمبلی میں اس قسم کی تقریر کرتی، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب پری پلانڈ ہے، یہ سارے کام پری پلانڈ ہو رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بلاول بھٹو کی تقریر تھی یہ بھی پرووک کرنے کے لیے تھی لوگوں کو، جو خواجہ آصف صاحب نے کہا وہ بھی پرووک کرنے کے لیے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو پرووک کرنے کے لیے ترکی بترکی بات کرنا۔ اسی کے پس منظر میں جو آپ سمجھتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا تھا، فواد چودھری صاحب کا بیان بھی وہ پلانٹڈ تھا۔ تو یہ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ تمام صورتحال جو ہے بڑی اہم ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر میں آپ کو پہلے بھی بارہا کہتا رہا ہوں، یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ لوگ جو عوام ہیں اس وقت، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اصل میں اسٹیک ہولڈر آپ ہیں۔ یہ ہم تو اپنے تجزیے دیتے رہیں گے، پارلیمنٹ میں تقریریں ہوتی رہیں گی، لوگ اپنے سوٹ کیس اور بریف کیس اٹھا کے نکل جائیں گے، سفر کریں گے آپ لوگ سفر کریں گے۔ لہٰذا میرا جو تجزیہ ہوتا ہے میں آپ کو دیتا ہوں، تجزیہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ نے سفر کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے باہر سے لائے ہوئے لوگوں نے کیا ہوا ہے، انہوں نے لا کے ساری کی ساری سازشوں کے دفتر انہوں نے کھولے، اور میں ان کے تمام معاملات آپ کو پہلے سے بتاتا رہا ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے جو میں نے کہا آپ کو کہ فواد چودھری صاحب کی جو بھی سرزنش ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے جو بیان دیا تھا، انہوں نے فواد چودھری صاحب نے اور ان کے جو پلانر ہیں، میں تو صاف کہتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پرواہ کہ کوئی مجھے برا کہتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جہانگیر ترین کے فالوور ہیں مجھے بہت برا کہنے لگتے ہیں، وہ کہیں، مجھے پرواہ نہیں، مجھے پرواہ نہ مجھے جہانگیر ترین نے دینا ہے کچھ، نہ مجھے نواز شریف نے دینا ہے،
اور نہ مجھے عمران خان نے کچھ دینا ہے. مجھے اگر لینا ہے تو کچھ اللہ کی ذات سے لینا ہے کہ جب اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جناب محمد فیصل صاحب تمہارے ذرائع تھے, تمہارے سب کچھ پتہ تھے, مسلم دنیا میں سازشیں ہو رہی تھیں, تم جانتے تھے, تو تم نے وہاں کیوں نہیں بتایا؟ تو میں اس لیے بری الذمہ ہونے سے کے لیے یہ ساری بات کرتا ہوں. میرا تجزیہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے باقاعدہ لابنگ کی تھی, اور لابنگ میں انہوں نے تیار کیا تھا. انہوں نے شاہ محمود قریشی کو, پرویز خٹک کو اور میاں محمد سومرو کو, یہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی جگہ ان کو لایا جائے. اور اس کے اوپر اپوزیشن بھی تیار ہے, اپوزیشن بالکل تیار ہے. پیپلز پارٹی نے شاہ محمود قریشی کے اوپر اعتراض کیا تھا, یہ میں آپ کو بتا دوں. پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم شاہ محمود قریشی کو نہیں چاہتے, لیکن اگر آپ پرویز خٹک کو اور اگر سومرو کو لے آتے ہیں تو پھر ہم آنے کے لیے تیار ہیں, مطلب ان سے بات کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن یہ ساری چیزیں عمران خان کو پتہ لگی اور عمران خان نے بلایا, اور ان کو بلانے کے بعد ان کو شٹ اپ کال دی. اور اسی دوران جو پاکستان کے اندر اہم ادارے جو ہیں, جو پاکستان کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں, ان کو بھی ساری صورتحال کو پتہ لگا. یہ باتیں وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں, لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی عالمی حالات ایسے ہیں کہ چومکھی ہر جگہ نہیں لڑی جا سکتی. انہوں نے بھی پھر بلا کر ان کو ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ انسان بن جائیں آپ لوگ, آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے, سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, اور معاشی صورتحال ہماری کیا ہے. تو یہ تمام صورتحال جو ہے اس پس منظر کے اندر آج جو عمران خان کی کل جو تقریر عمران خان کی پارلیمنٹ کے اندر تھی, وہ تقریر اسی پس منظر میں تھی. اور انہوں نے اس چیز کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیا کچھ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری کوتاہیاں ہیں, ہوں گی, لیکن میں ایک یہ بات جانتا ہوں کہ جو سابقہ حکومتیں تھیں, جو سابقہ حکومتوں نے کیا ہے, آج پاکستان کے جو حالات ہیں, مہنگائی کے جو بھی سارے معاملات ہیں, یہ سب سابقہ حکومتوں کے کیے دھرے ہیں. مسئلہ سارا صرف یہ ہے کہ اگر قوموں کے اوپر جب برا وقت آتا ہے تو قومیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ انہوں نے صورتحال سے کس طرح نپٹنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب قوموں پہ برا وقت آئے تو قوم یہ دیکھتی پھرے, قوموں کے لیڈر یہ دیکھتے پھرے کہ ہمارا اس ملک کو تباہ کرنے والا کون ہے. پاکستان سے سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈران اس وقت بھی عالمی طاقتوں سے رابطے میں ہیں, اس لیے کہ اس ملک کو غیر مستحکم کیا جائے. یہ پی ٹی ایم, یہ سندھو دیش, بی ایل اے, یہ سب کیوں متحرک ہو رہے ہیں, یہ سب کیوں متحرک ہو رہے ہیں؟ ان کے پیچھے آپ کی سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کے جتنے بھی سلیپر سیل آپ کے پاکستان میں اس وقت متحرک ہوئے ہیں, ان کے تمام جو سپورٹر ہیں وہ آپ کی سیاسی پارٹی ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے, اور اگر یہ معاملات درست نہ ہوئے تو آپ یقین جانیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. میں بارہا کہتا ہوں کہ پاکستان کا نقصان باہر سے نہیں ہے, پاکستان کو نقصان اندر سے ہے. پاکستان کے اندر سے نقصان ہے, پاکستان سے باہر سے کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ایک صورتحال ہے. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے دوسرے بارڈر افغانستان کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ افغانستان میں پہلی مرتبہ دیکھیے پاکستان کی فوج, اب پھر وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ فوج کی تعریف کرتے ہیں. مطلب آپ کم از کم اتنا تو ہمیں کہنے دینا آزاد تجزیے میں کہ اگر کوئی عمران اچھی بات کر رہا ہے تو عمران کی تعریف کر دیں, اگر کوئی نواز شریف نے بری بات کی تو اس کی برائی کرتے ہیں, اگر فوج نے اچھا کام کیا تو فوج کے اچھا کام کرتے ہیں. فوج کی کوششوں کے ساتھ افغانستان میں کم از کم جو ہے امن ہونے جا رہا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ 2 دن قبل جو ہے وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے افغان طالبان کی اور امریکنز کی. اس سے پہلے جتنے بھی افغانستان کے وہ باتیں ہوئی ہیں یا مذاکرات ہوئے ہیں یا ڈسکس ہوا, وہ سب افغانستان سے باہر ہوا, اس لیے کہ افغانستان کی حالت بہت زیادہ خراب تھے. یہ آپ کی فوج کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس حالات کو آج وہاں اس طرح پہنچا دیے ہیں کہ آج وہاں پر امریکن اور طالبان نے بیٹھ کے افغانستان کے اندر مذاکرات کیے ہیں امن کے حوالے سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مذاکرات جس جگہ ہوئے اس علاقے کی پوری سیکیورٹی طالبان کے پاس تھی. جی ہاں, طالبان کے پاس تھی. اور امریکنز نے, یہ میں تجزیہ نہیں دے رہا, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, وہاں پہ ہمارے دوستوں نے بتایا کہ امریکنز نے اس مذاکرات کے بعد انتہائی حیرت کا اظہار کیا کہ اتنی زبردست اور اتنی مضبوط سیکیورٹی کس طرح طالبان دے سکتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے, اگر پاکستان کے پڑوس میں اگر طالبان آ جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. وہاں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں یہی ہوا ہے کہ کس طرح داعش کو روکا جائے, کیونکہ دیکھیے امریکہ, ابھی بھی میں آپ سے کھل کے کروں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے پڑوس کے اندر امن قائم ہو. امریکہ ایک طرف تو امن کی بات کر رہا ہے, دوسری طرف انہوں نے داعش کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. گزشتہ دنوں جو مذاکرات ہوئے ہیں افغانستان میں, اس میں طالبان نے یہی بات کی ہے کہ ہم داعش کو کنٹرول کریں, اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں اجازت دیں, پھر ہم داعش کو خود کنٹرول کریں گے.
یہ تمام صورتحال ہے. اس لیے امریکہ کے کردار کو، جیسا میں نے پہلے کہا کہ امریکہ کے کردار کو آپ بہت خاص طور پر نظر میں رکھیں گے. جو لوگ پاکستان میں امریکن لابیز کے حامی ہیں وہ غلطی پر تھے، غلطی پر ہیں اور ہمیشہ غلطی پہ رہیں گے. پاکستان اپنی سمت اب بدل چکا ہے اور بدلنا چاہیے. پاکستان کو یہ سمت اپنی بدلنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آج جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو اس کا جو آئی ہے دہشت گردی کی، امریکن ڈپارٹمنٹ نے جو ٹیررزم کی رپورٹ جو دی ہے، اس ٹیررزم کی رپورٹ کے اندر انہوں نے پاکستان کو ٹوٹل نظر انداز کیا ہے، بلکہ پاکستان کی تمام قربانیوں کو نظر انداز کیا ہے. اور وہ جو رپورٹ بنی ہے، میرے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، جو میرے ذرائع ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر جو جتنی بھی نوٹس دیے گئے ہیں، جو بھی چیزیں دی گئی، وہ سب بھارت اور انڈین لابی نے دی ہے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ کے سامنے صرف بھارت ہے، آپ کی دوسری طرف اسٹل امریکہ بھی ہے. امریکہ ٹھیک ہے اس حد تک لے آئی ہے حکومت آپ کی کہ اس وقت امریکہ سے دب نہیں رہی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا. امریکہ اسٹل آپ کے بھارت کے پیچھے ہے اور امریکہ کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر معاملات کو غیر مستحکم رکھا جائے. ساری دنیا کے معاملات، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ چین اور امریکہ کی طرف سے جو معاملات ہوئے ہیں، ساری دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، چین نے اپنے جو کارڈ شو کیے ہیں اس کی طرف اب آپ دیکھ لیں کہ مسلم دنیا بہت اہمیت کی حامل اس وقت ہو چکی ہے. مسلم دنیا کے اندر جو خاص طور پر جو گلف کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز بھی اس وقت بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ایک پوزیشن لے رہے ہیں. وہ خود پوزیشن، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ گلف کنٹریز بھی اپنی پوزیشن لے رہی ہے اور ان کا جھکاؤ بھی اب چین کی طرف ہوتا جا رہا ہے. گلف کنٹریز نے چائنا سے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم معیشت ہماری آپ کے ساتھ ہے. پتہ ہے چین زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے کہ معیشت ہماری آپ کے ساتھ ہے، لیکن ٹیکنالوجی ہم امریکہ سے لیتے ہیں. تو اس پہ پھر چین نے کہا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے یا ان کے ساتھ ہوں گے. تو لہٰذا اب مسلمان ملکوں نے انہوں نے یہ بھی طے کر لیا ہے گلف کنٹریز نے کہ ہم نے چین کے ساتھ ٹیکنالوجی بھی چین سے لینی ہے اور معیشت تو آلریڈی چین کے ساتھ چل رہی ہے. اور اس کا دوسرا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے جو آپ کو میں نے بتایا، ابھی شاید دیکھا ہوگا آپ نے، کل یا پرسوں کو پتہ لگا ہوگا کہ پاکستان نے خلائی شٹل وغیرہ جو سارے مواصلاتی نظام ہے وہ بھی چین کے سے لے لیے ہیں. تو یہ تمام معاملات جو ہے ساری مسلم دنیا اس وقت جو ہے جھکاؤ جو ہے وہ اب جو پہلے سابقہ سپر پاور تھی، جو کہ تھی تو سپر پاور ہماری اتحادی بھی تھی، ہماری سپورٹر بھی تھی، اور لیکن اسٹک اینڈ کیرٹ کی وجہ سے ہماری پیٹھ میں خنجر بھی گھونپا جاتا تھا. اب وہ چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. تو لہٰذا جب پاور ٹرانسفر ہوتی ہے، دنیا میں دوسری پاور آتی ہے، اور جب دنیا ایک پاور سے دوسری پاور کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے تو جو پیچھے رہ جانے والی پاور ہوتی ہے وہ ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے. اسی پس منظر میں دنیا کے اندر حالات خراب ہوں گے اور حالات خراب کیے جائیں گے. تو اس لیے یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر اپنے معاملات کو کس طرح چلانا ہے. آپ نے سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، ہر طریقے سے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا ہے. یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. یہ آپ کو کوئی بھی تجزیہ نگار یہ بات نہیں کہے گا، اس لیے کہ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں میری نظر میں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نہ یہاں بتا سکتا ہوں، نہ میں ٹویٹر پہ ڈسکس کر سکتا ہوں. لیکن ان آنے والے پس منظر میں صرف لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ متحد رہیں. کوئی بھی سیاسی لیڈر، کوئی بھی اس وقت سیاسی جماعت پاکستان سے بڑھ کر کسی کی قیمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ وابستگی رکھیں. آپ کو نواز شریف سے اگر کسی کو محبت ہے رکھے. دیکھیے ایک چور ہوتا ہے، چور کی جو بیوی ہوتی ہے وہ چور سے بہت محبت کرتی ہے. وہ تو کب ساری دنیا اس کو کہے گی چور ہے، لیکن اس کی بیوی اس سے ضرور محبت کرے گی، لیکن وہ اپنے گھر کو برباد نہیں ہونے دے گی. آپ نواز شریف سے محبت کریں. ڈاکو ہے، ڈاکو کا بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے، سمجھ گئے، لیکن وہ اپنے گھر کو تباہ نہیں ہونے دے. وہ کہے گا ابا جی گھر کو تو نہ توڑو. تو آپ زرداری سے محبت ضرور کریں، لیکن جب آپ کے گھر کے اوپر بات آئے، پاکستان پر بات آئے، تو آپ ضرور آواز اٹھائیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.